بولیے نا، بات میری نہیں ام المومنین کی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری قوم میں شرک سرایت کر گیا۔ ہم اتنا خدا سے نہیں مانگتے جتنا جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ میں جو صحیح ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو صحیح ہیں ان کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی کم ہے۔ میں 1% کہوں تو پھر بھی زیادہ ہے۔ ٹوٹل دکانداری، اور اس دکانداری میں ہم بڑے چاؤ سے، بڑے شوق سے حصے دار بنے ہوئے ہیں۔ میں تو عموماً دوستوں کو کہتا ہوں جب مشکل پیش آئے نا تو نبی کی سنت ادا کرو۔ کیا؟ وضو کر کے 2 رکعت نفل حاجت نیت کر لو اور سلام پھیر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، خدا کی قسم دنیا کے سارے جہلی اور بناٹی پیروں سے زیادہ میرا رب اس قابل بھی ہے کہ تیری مشکل آسان کر دے، سنتا بھی سب سے زیادہ ہے، دیکھتا بھی سب سے زیادہ ہے، اور تیرے ساتھ ہمدردی بھی دنیا کے سارے جاہل پیروں سے بڑھ کے میرا رب تیرے سے ہمدردی کرتا ہے۔ یا اللہ کتنی کرتے ہو؟ فرمایا تیری ماں تجھے اتنا پیارا نہیں رکھتی جتنا میں رکھتا ہوں، کبھی مجھے بلا کے دیکھ تو صحیح۔ ارے تم نے تو مجھے بلایا ہی نہیں ابھی تک، مجھے پکارا ہی نہیں ابھی تک، تمہارے یقین محکم ابھی تک وہاں پہنچا ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو محسوس کر سکو۔ کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنے کی کوشش تو کیا کرو۔ گناہگار کی جتنی رب سنتا ہے بعض اوقات نیکوکار کی سنتے ہی نہیں۔ کیسے؟ باقاعدہ قول ہے رب کا، اللہ کا ارشاد حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکوکار جب مانگتا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم مانگتے رہو، لیکن جب گناہگار مانگتا ہے تو میں رب فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اس نے مجھے پکارا، میں رب اس سے پیار کرتا ہوں، اس کو پتہ تو چلا نا کہ اس کی سننے والا بھی کوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے انین المذنبین، یہ لفظ ہے حدیث قدسی ہے، فرمایا انین المذنبین احب الی من تسبیح المقربین۔ ایک طرف میرے مقرب ہیں، ایک طرف گناہگار ہیں۔ انین المذنبین، گناہگاروں کے آنسو اور رونا میں رب کی بارگاہ میں تسبیح المقربین، مقرب لوگوں کی تسبیحوں سے زیادہ مجھے گناہگاروں کے رونے سے پیار آتا ہے۔ لیکن افسوس افسوس، ہم نے بچپن سے ہی دین سمجھے ہی نہیں، دین اپنا ہے ہمارا، ہم نے سمجھے ہی نہیں، ہم شرک کرتے ہیں سوچے سمجھے، بعض اوقات دانستہ بعض اوقات نادانستہ ہم شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے۔ پہلی قسم کا اعمال نامہ آپ فرماتی ہیں لا یغفر اللہ، اللہ اس کو بخشے گا نہیں جناب۔ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ شرک ہوگا۔ دیوان ثانیتن، دوسرا دیوان، دوسرا رجسٹر، دوسرا نامہ اعمال۔ اما عائشہ فرماتی ہیں لا یتوب اللہ ظلم العباد فیما بینہم، فرمایا دوسرا وہ ہوگا جس کی طرف رب توجہ نہیں کرے گا جناب۔ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ بندے کا بندے کے درمیان ظلم ہوگا، رب کہے گا یہ میرے والا کام نہیں، یہ اس سے بخشا ہوا ہو۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگو، جو مارا ہے اس کو پورا کرو، نقصان پورا کرو، معافی مانگو، اس کا دل راضی ہو گیا تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور تیسرا دیوان امی عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں، ذرا توجہ کرنا حضرات محترم، میری باتیں تو کڑوی ہیں، امید ہے آپ معذرت کرتا ہوں کہ آپ محسوس نہیں کریں گے، میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، دین اصل رنگ میں آپ تک پہنچانا میری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں دین سمجھ گیا تو آپ تک میں
پہنچانا میری ذمہ داری بنتی ہے، عالم دین خطیب مسجد کا امام ہونے کے ناطے یہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں دین کو آپ تک پہنچاؤں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں دیوان، تیسرا دیوان، تیسرا نامہ اعمال، تیسرا رجسٹر، فرمایا لا یابا اللہ بہی، جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا۔ جناب یہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ اس کی عبادات کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ فرماتا ہے نہ تو میں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں، نہ میں تمہارے عمل دیکھتا ہوں، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ رب فرماتا ہے میں جب دیکھتا ہوں تو میں تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف عبادت ہی دینداری ہے، صرف عبادت دینداری ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم حج ادا کرنے گیا نا تو اس ٹائم حج پہ اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، جب آپ عمرہ شریف کر رہے تھے اتنے لوگ ہی نہیں ہوتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے تو ہر طواف میں حجر اسود کا بوسہ لے سکتے تھے، رش ہی نہیں، لیکن میرے نبی کی نظر مستقبل کے غلاموں پر ہے، ان کے حوالے سے میرا نبی سنت بنا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکروں میں چاہتے تو 7 مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لیتے، لیکن پیغمبر نے جان بوجھ کے صرف ایک بار بوسہ لیا۔ باقی چکروں میں جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرتے تھے اشارے سے اپنے پورے اور ہاتھ کی انگلیاں ادھر کر کے ان کو بوسہ دے دیتے تھے، تاکہ اپنے غلام کو بتا سکوں کہ بوسہ لینا بڑی عظمت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر تیری وجہ سے کوئی بزرگ گر گیا، کسی کو چوٹ آ گئی، کسی کے دل آزاری ہوئی، تو وہ بوسہ تمہیں جنت نہیں لے جا سکے گا، بلکہ وہ بوسہ جو تم نے کسی کو تکلیف دے کے حجر اسود کا بوسہ لیا وہ تمہارے لیے ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہگاری بن جائے گا۔ حضرات محترم آج تو ہمارا نوجوان بڑے اپنے جناب کارنامے بتاتا ہے، بڑے خوشی خوشی بتاتا ہے میں نے 13 چکر مارے، 13 باری بوسہ دیتا۔ وہ ایک بزرگ آدمی کے سامنے ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں نے 13 چکر کاٹے اور میں نے 13 مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس نے سمجھا شاید بزرگ تعریف کریں گا، بڑی گال ہے، لیکن بزرگوں نے کہا افسوس تجھ پر۔ اس نے کہا جناب کیوں؟ آپ نے فرمایا تم نے 12 بندوں کا حق مارا، تم نے 12 بندوں کا حق مارا۔ کیوں؟ ایک مرتبہ تم بوسہ دیتے پھر پیچھے ہٹتے، جو ابھی تک جن کی باری نہیں آئی ان کی باری آ جاتی۔ ہمارے ہاں تو عبادت کا تصور بھی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دے کے عبادت اگر کی جائے، حضرات محترم ہم سمجھتے ہیں بڑا کام کر دیا، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے جس عبادت سے آپ نے کسی کو تکلیف دی، کسی کا حق مارا اور پھر آپ نے عبادت کرنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ تھے تو آپ کے زمانے میں ایک مقدمہ آ گیا، تو آپ نے گواہوں کو بلایا۔ ایک گواہ کو آپ جانتے تھے، دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا اس گواہ کو میں نہیں جانتا، کوئی ہے مجمع میں جو اسے جانتا ہو؟ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جناب بندہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ عمر فاروق کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوا، 2 گواہ پیش ہوئے، ایک گواہ آپ جانتے تھے، ایک گواہ کو آپ جانتے۔ آپ نے مجمع سے پوچھا کوئی جانتا ہے اسے؟ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جناب میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اب سننا ذرا سوال۔ عمر فاروق نے فرمایا تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جناب بندہ ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا بندہ ٹھیک ہے؟
اب عمر فاروق نے 3 سوال کیے اس بندے سے. آپ نے پوچھا حل جارتا ہو، کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ اس نے کہا لا جناب میں پڑوسی نہیں ہوں. اب دوسرا سوال کیا عمر فاروق نے، فرمایا ام صحبتا معہو فی السفر، کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ عرض کیا جناب نہیں. تیسرا سوال کیا، فرمایا ام اکتا معہو اکدن، عمر فاروق نے تیسرا سوال کیا، فرمایا کبھی زندگی میں اس سے لین دین ہوا، کوئی چیز بیچی خریدی ادھار لینا دینا کوئی لین دین ہوا؟ اس نے کہا جناب نہیں. جب 3 سوالوں کے جواب میں اس نے لا 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 نہیں 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 کہا تو عمر فاروق نے حیران کن جملہ بولا. آپ کو بھی حیران کرے گا، جب میں نے پڑھا تھا مجھے بھی حیران کیا تھا. تو عمر فاروق نے جملہ بولا، آپ نے فرمایا فلا اللہ کا رائتہ خارجن عن المسجد بعد الصلاۃ، آپ نے فرمایا شاید تو نے اس بندے کو نماز پڑھنے کے بعد کہیں مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے. بات کرنے کا مطلب آپ سمجھیں، آپ پریال بندے ہو، مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کے دور میں دین سجدوں سے نہیں پہچانا جاتا تھا، نمازوں سے نہیں پہچانا جاتا تھا، لین دین کے معاملات سے پہچانا جاتا تھا، زندگی گزارنے کے انداز سے پہچانا جاتا تھا. اب جن باتوں سے دین پہچانا جاتا ہے ان باتوں میں ہماری قوم سب سے گئی گزری ہے. میں نے کوئی بازار سے چیز خریدنی ہو، دکاندار کہے یہ سستی ہے، ملک پاکستان کی بنی ہوئی ہے، یہ مہنگی ہے لیکن یہ عیسائیوں یہودیوں کی بنی ہوئی ہے، میں مہنگی خرید لوں گا سستی نہیں خریدوں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ جو مسلمانوں نے بنائی اس میں بددیانتی ہوئی ہوگی. دین نمازوں کا نام نہیں. عمر فاروق سوال کر رہے ہیں اس سے، 3 سوال کیے، فرمایا تم اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہو کہ بندہ بڑا چنگا ہے، کیا تم ہمسائے ہو؟ کہتا ہے نہیں. کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں. تو آپ نے تیسرا سوال کیا، فرمایا کوئی اس سے لین دین والا معاملہ کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں. عمر فاروق فرماتے ہیں فلا اللہ کا رائتہ خارجن عن المسجد بعد الصلاۃ، شاید تو نے نماز کے بعد اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا. یعنی عمر فاروق یہ تنقیدی انداز میں جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو ہر بندہ ہر مسلمان اس پر فرض ہے، وہ پڑھے گا، لیکن بندے کا ایمان اس کے اعمال سے، اس کی حیثیت اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کے معاملات سے جانی جائے گی. حضرات محترم، تقریر کی ابتدا میں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ عبادات اسلام کا 1/4 اور 3/4 باقی ساری چیزیں، عبادات اور معاملات 3/4، ان ساری چیزوں کا تعلق 3/4 سے بنتا ہے. افسوس ہم جذبات میں سب سے آگے، عشق رسول کے نعرے لگانے میں سب سے آگے جی، اور اصل معاملات جو دین کے ہیں ان میں ہم سب سے زیرو. کافر ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوگا، ٹوپیاں ہماری دیکھ کے مسلمان نہیں ہوگا، تسبیحاں دیکھ کے مسلمان نہیں ہوگا، پگڑیاں امامہ اور تسبیحاں دیکھ کے مسلمان نہیں ہوگا. کافر مسلمان ہوگا جب ہم اپنے معاملات درست کر لیں گے. تو وہ کہے گا اتنا سچا، اتنا ایماندار، اتنا دیانتدار کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ محمد عربی کا غلام ہی ہو سکتا ہے. حالت ہماری یہ ہے کہ باہر اگر کسی نے سڑک پہ کولر لگایا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے، اس کے ساتھ جو گلاس رکھا 100 روپے کا گلاس ہے، 300 کی سنگلی ہے، 100 کا گلاس 300 کی سنگلی میں باندھنا پڑ گیا، اور دعا ہم کرتے ہیں یا اللہ عمر فاروق جیسا حکمران دے دے.
میں کہا قطن بھی نہیں سوچیا بھی نہ. عمر فاروق جیسا حکمران اس وقت آئے گا جب تیرا گلاس سنگلی سے آزاد ہو جائے گا. اتنے تک حضور نے فرمایا نا، حدیث پاک ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. اس لیے پریشان نہ ہوا کرو، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا، جو بھی آتا ہے لوٹتا ہے، جو بھی آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو بھی آتا ہے ایک جذباتی سٹوری سنا کے ہمارے جذبات سے کھیل کے چلا جاتا ہے. اب یہ جناب یہ جی امریکہ کی سازش، جی فلاں کی سازش، صرف اس عوام کے جذبات کو بے وقوف بنانے کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے جھوٹی سٹوریاں سنا جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا رہے گا جتنے تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لفظوں کا صدقہ میرے محترم خضر ایاد صاحب، عمر ایاد صاحب، مہدی حسن صاحب، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. ان لفظوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ